کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ, اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا. میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں, اب سے محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں, سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر. عمران خان سازشی بیانیے پر بضد, پھر وہی الزامات دہرا دیے. بولے مراسلے کے متعلق جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا. میری حکومت کے خلاف لندن میں نواز شریف نے سازش کی, شہباز اور زرداری بھی ملے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کھلی عدالت میں مراسلے کی تحقیقات کرے, تحقیقات نہ کی گئی تو آئندہ کوئی لیڈر کھڑا نہیں ہوگا. کارکنان کو اسلام آباد مارچ کی کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. سازش کا بیانیہ انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی دفن ہوگا. تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اس بات کو کل واضح طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو یہ بات بتائی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, کہ تم نالائق تھے, نالائق ہو, جھوٹے تھے, جھوٹے ہو, منافق تھے, منافق ہو, نااہل تھے, نااہل ہو. اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے. لیکن جب تمہیں پتا چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان, اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ سوئے ہوئے تھے. 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ اسپیکر بلایا. عمران خان کا سازش کا بیانیہ دفن ہو چکا. سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا سازش نہیں ہوئی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا فوری جواب, کہتی ہیں آپ جھوٹے تھے, جھوٹے ہو, نالائق تھے, نالائق ہو. اتحادی چھوڑ گئے تو سازش کا ڈرامہ رچایا. 8 مارچ کو ٹیلی گرام ملتا ہے, 27 مارچ تک سوئے رہے. 16 مارچ کو امریکی عہدیدار کو OIC میں کیوں بلایا؟ امریکہ کا پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا خیر مقدم. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے مسلسل کہہ رہے ہیں عمران خان کے الزامات میں صداقت نہیں, پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مضبوط, خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے. عمران خان صاحب یہ ہے کہ اگر میں گیا ہوں تو میں ملک کو لے ڈوبوں تو اچھی سوچ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو بالکل پاکستان کا خیال نہیں ہے. اب سارے پاکستان کو یہ بات بھرپور پتہ ہے کہ خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ جھوٹ کے سہارے کھڑے ہیں, اور جھوٹ لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتا. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جمہوریت کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق. اسحاق ڈار کہتے ہیں عمران خان کو ملک کا بالکل خیال نہیں, عوامی ایشوز ہمارا فوکس ہے. قمر زمان قائرہ نے کہا کہ عمران خان جھوٹ کے سہارے کھڑے ہیں. عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. کہتے ہیں الیکشن کمشنر جانبدار ہے, اس پر اعتبار نہیں, اسے گھر چلے جانا چاہیے. عمران خان ماضی میں سکندر سلطان راجہ کی تعریف کر چکے ہیں. لاپتہ افراد کا معاملہ با اختیار لوگوں کے سامنے اٹھایا جائے گا. مسئلہ حل نہیں کر پاتے تو یہاں احساس محرومی رہے گا. وزیر اعظم کی بلوچستان کے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی. بلوچستان میں 5 لاکھ خاندانوں کے لیے 10 ارب امداد کا اعلان کر دیا. صوبے کے ہونہار طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. شہباز شریف کی کوئٹہ میٹرو بس کی فیزیبلٹی تیار کرنے کی ہدایت. خضدار کچھ لاکھ شہرہ کو سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. انتہا ہو گئی انتظار کی. حمزہ شہباز کی حلف برداری تقریب ایک بار پھر ملتوی. گورنر ہاؤس میں 9 منتخب وزیر اعلیٰ کے حلف کی تیاریاں مکمل تھیں. دن 4 بجے حلف لینے کا اعلان, پھر افطاری کے بعد کا وقت سامنے آیا. شام میں تقریب مؤخر کر دی گئی. گورنر ہاؤس دن بھر صدر کی جانب سے سمری کا انتظار کرتا رہا. لاہور ہائی کورٹ نے صدر کو نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا. نون لیگ کا پیر کو توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ. پنڈال سجا, کرسیاں لگیں, سینکڑوں مہمانوں کو دعوت نامے جاری ہوئے. جہازی ساز کے فلیکسز سجے. لاہور سے طیارہ چیئرمین سینٹ کو لینے اسلام آباد گیا.
صادق سنجرانی نہ آئے، حلف برداری تقریب مؤخر کرنے کی خبر آ گئی۔ لیگی کیمپوں میں ایک بار پھر مایوسی کی لہر، وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ سے لاہور پہنچ گئے، حمزہ شہباز سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ نئی ECL پالیسی کے تحت متعدد اہم نام فہرست سے خارج، وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے نام نکال دیے گئے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، سعد رفیق اور خواجہ آصف کے نام بھی ECL سے خارج۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور فراڈ کے ملزمان کے نام لسٹ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ عمران خان کی حکومت جاتے جاتے خسارے کا ایک اور ریکارڈ بنا گئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13 ارب 17 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مارچ کا خسارہ گزشتہ سال سے 179% زیادہ، 9 ماہ کا تجارتی خسارہ بھی بلند ترین تھا۔ Talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor because life has become very difficult, especially since the Ukraine war. And that just coming out of the COVID, we never had a respite. But nonetheless, we can't afford to do the subsidy that we're doing. So we're going to have to curtail this. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی برداشت نہیں کر سکتے، غریبوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی ضرورت ہے۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور معاشی اصلاحات متنازعہ شرائط نہیں ہیں۔ دن کا چین اور رات کا سکون غارت، ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر لوڈ شیڈنگ نے پنجے گاڑ لیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ بجلی گل ہونے سے پانی کی بھی قلت، شہری دوہرے عذاب میں مبتلا۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ 300 میگا واٹ بجلی کم مل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات اور میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بڑا فیصلہ، فیک نیوز کے خاتمے کے لیے قانون سازی کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ پیمرا قانون میں فیک نیوز کے خاتمے کے لیے شق شامل کی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں صحافت کی موت سیاست اور جمہوریت کی موت ہے۔ وفد نے مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات کا منصب سنبھالنے پر مبارک دی۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر، حکومت کا عید سے قبل تنخواہیں اور پینشن کی ادائیگی کا فیصلہ، ملازمین کو عید تعطیلات سے قبل ادائیگی کی جائے گی۔ نئی حکومت کا رمضان بازاروں میں صارفین کو مزید ریلیف، گھی 50 روپے سستا، چینی بھی مزید 5 روپے سستی کر دی گئی۔ آٹے کی قیمت میں 100 روپے کمی، 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب۔ اوپن مارکیٹ میں بھی 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 400 روپے مقرر۔ خلیفہ چہارم، حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ علماء کرام اور ذاکرین نے حیدر کرار کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس اور ماتمی جلوس نکالے گئے، عزاداروں کا گریہ اور ماتم۔ اور ایک ایسا سکون شہر مدینہ میں ملا ہے، میں سارا جہاں سارے نگر بھول گیا ہوں۔ 1 کروڑ 40 لاکھ مسلمانوں کی ماہ رمضان میں روزہ رسول پر حاضری۔ مسجد نبوی انتظامی اتھارٹی کے عہدیدار عبدالعزیز الایوبی کے مطابق لاکھوں زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔